نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی اس مجلس میں صرف ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو عروج، بلندی، ترقی اور عزت کیسے حاصل ہوئی اور مسلمان ذلتی اور پستی کا شکار کیوں ہوا. اگر میں اپنے اس سوال کا جواب کہ مسلمانوں کو عروج اور ترقی کیسے حاصل ہوئی ایک جملے میں دینا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کو عروج، ترقی اور عزت ایمان اور ایمانی صفات کی بنیاد پر ملی ہے. اسلام کی آمد سے پہلے عرب حضرات دنیا میں سب سے زیادہ جاہل، گنوار اور ذلیل سمجھے جاتے تھے، مگر اسلام نے ان کی حالت بدل دی. اور یہ سوچ صرف میری نہیں بلکہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں بالخصوص صحابہ کرام کی بھی یہی سوچ تھی کہ ان کو جو ترقی ملی، ان کو جو عزت ملی، وہ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر اور ایمانی اوصاف کی بنیاد پر ملی ہے.
سن 16 ہجری میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے فلسطین تک جا پہنچے۔ عیسائی فوجوں نے مسلمانوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے لشکر نے ان کے قلعے کا چاروں جانب سے محاصرہ اور گھیراؤ کر لیا۔ عیسائی فوجوں نے اندر سے یہ پیغام پہنچایا کہ ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، صلح چاہتے ہیں، ہم آپ سے صلح کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ رہے گی کہ اگر تمہارے امیر عمر بن خطاب بذات خود آئیں تو ہم ہتھیار ڈال دیں گے اور ہمارے ملک کا دروازہ کھول دیں گے۔ اس کا علم ہوا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود اس لمبے سفر کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ اسلامی جہاد کا مقصد صرف قتل و قتال اور لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، دنیا سے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کر کے عدل اور انصاف کو پھیلانا، یہ جہاد کا مقصد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے اس لمبے سفر کے لیے نکل پڑے۔ صرف ایک اونٹ تھا سواری کے لیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم تھا، ایک غلام تھا۔ کبھی حضرت عمر اونٹ پر سوار ہوتے اور خادم اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا، کبھی حضرت عمر اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلتے اور خادم اور غلام اونٹ پر سوار ہوتا۔ سفر کرتے کرتے جب شام اور سیریا پہنچے تو اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کا استقبال کیا اور درخواست کی کہ حضرت آپ اپنا یہ لباس بدل لیجئے، اس لیے کہ آپ کے اس قمیص پر جگہ جگہ پیون لگے ہوئے ہیں، کپڑے کے ٹھنگنے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں بڑے مہذب، متمدن اور مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں، اگر آپ کے جسم پر یہ لباس پیون لگا ہوا دیکھیں گے تو آپ کی کیا وقعت ان کے دل میں رہ جائے گی، وہ آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا ابو عبیدہ کاش کہ یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کرتا، تم جیسا ایک مزکا اور مصفا انسان، اللہ کے رسول کی صحبت اٹھایا ہوا آدمی، جن کو دربار رسالت سے ایسا لقب ملا ہو کہ جس لقب پر اگر صدیوں فخر کیا جائے تو بھی بجا ہے، آپ جیسا جلیل القدر صحابی جس کو اللہ کے رسول نے یہ لقب دیا ہو اور یہ فرمایا ہو لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ،
ہر امت اور ہر قوم کا ایک امتیازی امین اور امانت دار ہوتا ہے۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، اور میری اس امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح ہے۔ آپ جیسا انسان جس کو اللہ کے رسول نے اتنا بڑا لقب دیا ہو، یہ اپنی زبان پر یہ جملہ لائے، کاش کہ آپ کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا۔ پھر آپ نے فرمایا اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے، دنیا میں سب سے زیادہ ہمیں ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام جو اسلامی دعوت کے خطوط روانہ فرمائے تھے، بعض بادشاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کا معاملہ کیا، اس کو پھاڑ دیا اور آپ کے قاصد کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ یہ رویہ جو ان لوگوں نے اختیار کیا تھا وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ خط پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بلکہ ان کا یہ معاملہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ عربوں کو انتہائی درجے کے ذلیل سمجھتے تھے، ان کے ساتھ بات کرنا اپنی ذلت و رسوائی سمجھتے تھے، یہ سمجھ کر کہ عرب ہمیں خطاب کریں اور ہمیں خط بھیجیں اور یوں کہیں کہ تم ہماری بات مان لو، اپنی ذلت و رسوائی سمجھتے تھے۔ ان کے قاصدوں کے ساتھ بات کرنا بھی اپنے آپ کی ذلتی سمجھتے تھے۔ حد درجہ نفرت عربوں کے بارے میں ان کے دل میں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے یہی بات فرمائی اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ یہ عزت جو ہمیں ملی ہے ہمارے لباس کی بنیاد پر نہیں ملی، یہ عزت جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہماری طاقت کی بنیاد پر نہیں، یہ عزت تو ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے دی ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ مِنْ غَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، جب کبھی ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں اپنی عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات فرمائی، ایک طرف آج کے عرب حکمراں اور بادشاہ اور شہزادے جو یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں عزت ملی ہے اس لیے کہ ہمارے پاس پیٹرول کے کنویں ہیں، ہمیں عزت اس لیے ملی ہے کہ ہمارے پاس سونے اور چاندی کی بہتات اور ہمارے ملک میں اس کی کانیں ہیں، ہماری عزت اس لیے ہے کہ ہمارے پاس دھن دولت ہے۔ دوسری طرف حضرت عمر کی سوچ ہے، حضرت عمر کی سوچ صحیح ہے، آج کے لوگوں کی سوچ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی وہ اسلام اور ایمان کی بنیاد پر عطا فرمائی۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان سے ادا کر دینے اور بعض رسمی عبادات کو ادا کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان تو نام ہے اس یقین کا جو انسان کے دل کے اندر اتر جائے۔ خود قرآن مجید منافقین کے بارے میں کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ گنوار یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی جی آپ کہہ دو تم مومن نہیں ہو، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن یوں کہو کہ ہم ظاہری طور پر فرما بردار ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دل کے اندر اترا نہیں ہے۔
ایمان ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ منافقین بھی اپنی زبانوں سے کلمہ پڑھتے تھے۔ ایمان تو نام ہے یقین کا، جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور جب یہ یقین دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے پھر آدمی کو اطاعت میں، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں لذت حاصل ہوتی ہے، خشوع اور خضوع نمازوں میں حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب دل کے اندر شک اور شبہ بھرا ہوا ہو تو آدمی کا دل نہ نماز میں لگتا ہے نہ اور عبادت میں لگتا ہے۔ جب آدمی کے دل کے اندر یقین اتر جائے تو پھر وہ کسی بڑے سے بڑے دشمن سے بھی خوف نہیں کھاتا۔ یہی حضرات صحابہ کرام ہیں جن کے دلوں میں ایمان گہرائی تک اتر چکا تھا، اس قدر یقین تھا آخرت کا، اور ایمانی اوصاف سے ایسے بھرے ہوئے تھے کہ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں سے بھی وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار، آپ نے رستم کے دربار میں ایک مسلمان کو بھیجا، حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہو کر گئے۔ تلوار اور ڈھال لٹک رہی ہے۔ تلوار کی حالت بھی یہ ہے کہ چیتڑے اس پر لپٹے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے۔ ادھر رستم نے اپنے پورے دربار کو ریشمی عمدہ قالین سے مزین کر رکھا ہے، اور جگہ جگہ بہترین قسم کے تکیے رکھے ہیں، اور قیمتی جواہرات اور موتیوں کا تاج اپنے سر پر رکھا ہوا ہے، اور وہ سونے کے تخت کے اوپر براجمان ہے۔ اسی حالت میں پہنچے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ۔ درباریوں نے روک دیا، ہتھیار اتارنے ہوں گے اس کے بعد ہی آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، اگر جاؤں گا تو اسی حالت میں ہتھیار لے کر جاؤں گا، اگر جانے نہیں دینا تو مجھے بھی تمہارے بادشاہ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، یہی سے واپس ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے پیغام پہنچایا رستم کو۔ رستم نے کہا اذنوا لہ، آنے دو۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تکیے کے ساتھ گھوڑا باندھا، نیزے کا جو لوہے والا حصہ تھا انی کو قالین پر ٹیکتے ہوئے رستم کے پاس پہنچے۔ اکثر قالین آپ کے نیزے کی وجہ سے پھٹ چکی تھی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس طرح آپ کیوں گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، حضور کے تربیت یافتہ ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں اخلاق کیا ہوتے ہیں، اور بادشاہ کے دربار میں آداب کس طرح بجا لائے جاتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس جانے کے آداب اگر اسلامی قوانین سے ٹکراتے نہ ہوں تو اسلام بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ان آداب کو بجا لانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول کے یہ صحابی جانتے تھے، ان کے دل و دماغ میں گھمنڈ اور تکبر بھرا ہوا ہے، ان کو دکھلانا ہے کہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تمہاری دنیا اور تمہاری دنیا کی طاقت اور تمہارے مال و دولت کی حیثیت کیا ہے۔ اسی حالت میں پہنچے رستم کے پاس۔ رستم نے پہنچا کیوں آئے، تو یہ جواب نہیں دیا کہ بس سیر و تفریح کے لیے آ گئے یا بھول سے آ گئے ہیں ابھی واپس چلے جاتے ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا ان اللہ ابتعثنا، ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے اٹھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی
بھلائی کے لیے، نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس مقصد کے لیے اس امت کو اٹھایا گیا ہے، آج وہ امت اپنا مقصد بھول چکی ہے۔ جو امت لوگوں کو اخلاق سکھانے آئی تھی، آج وہی اپنے اخلاق بھول چکی ہے۔ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ۔ ہم اس لیے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَةِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے جائیں۔ ہم دنیا والوں کو جو مال و دولت کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، ان کو یہ بتلائیں کہ یہ دنیا تو بہت تنگ ہے، یہ دنیا بہت مختصر ہے، آخرت اور جنت کی نعمتیں اور جنت کس قدر وسیع ہے، ہم لوگوں کو یہ سمجھانے آئے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور ہم لوگوں کو مذہبوں اور دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف نکالنے آئے۔ اللہ کے رسول کے اس صحابی نے حضور کی آمد کا جو مقصد تھا مختصر الفاظ میں اس کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ جرأت، یہ رعب اس زمانے کی سپر پاور طاقت کے سامنے یہ ایمان اور یقین تھا جو بول رہا تھا۔ یقین ان کے دلوں میں اس قدر تھا، آخرت کا استحضار اس قدر تھا کہ ایک صحابی انس بن نضر، غزوہ احد کا معرکہ جاری ہے، کئی مسلمان شہید ہو کر پڑے ہیں، کئی زخمی ہو کر تڑپ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں، میں نے انس کو دیکھا، وہ مستانہ وار اپنی تلوار کو گھمائے ہوئے جا رہے۔ میں نے پوچھا، انس کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا، مجھے احد سے جنت کی خوشبو کی مہک آ رہی ہے۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ ہے آخرت کا استحضار، یہی خدا کا یقین اور اس بات کا استحضار کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کے دلوں میں پیوست تھی۔ مدائن کی فتح ہو چکی، مال غنیمت کو جمع کیا جا رہا ہے۔ ایک غریب مسلمان، روایتوں میں آتا ہے چہرے کے اوپر اس نے رومال باندھ رکھا ہے اور کسرا کا تاج لے کر آئے۔ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ اپنا پورا خرچہ تاج کے پیچھے لگا دیتے تھے، قیمتی قیمتی جواہرات اس کے اوپر لگاتے تھے، بڑا قیمتی تاج تھا۔ یہ غریب اور فقیر مسلمان آئے اور امیر کے قدموں میں ڈال دیا۔ امیر بھی حیرت زدہ ہے کہ یہ کس قدر امانت دار آدمی ہے کہ جو اتنا قیمتی تاج یہاں لا کے رکھ رہا ہے۔ جب واپس ہونے لگے تو امیر نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ پلٹ کر جواب دیا کہ جس اللہ کے لیے میں نے دیانت داری کا ثبوت دیا ہے، امانت داری کا ثبوت دیا ہے، وہ میرا نام جانتا ہے، تمہیں نام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف تو امانت داری اس قدر کہ اگر قیمتی جواہرات اور بوٹیوں کو نکال بھی لیں، جمع بھی نہ کروائیں، کون دیکھنے والا ہے؟ اور اس کے بعد اخلاص اس قدر ہے کہ اپنا نام تک نہیں بتاتے، چہرے کو بھی چھپا رکھا ہے۔ یہ وہ ایمان اور ایمانی اوصاف اور یقین تھا جو ان حضرات کو ان اوصاف کے اوپر ابھار رہا تھا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی یقین کے ہمارے اندر کمی ہے
اور اسی کمی نے ہمیں آج ذلت و پسپائی کا شکار بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں بھی وہ یقین اور استحضار پیدا فرما دے جو ان صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، تو آج بھی وہ عزت ہمیں مل سکتی ہے۔ غالباً امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کو عزت اسی چیز سے مل سکتی ہے جس چیز کے ذریعے اس کے پہلے طبقے کو عزت ملی تھی۔ صحابہ کرام کو عزت ایمان اور ایمانی اوصاف اور یقین کی بنیاد پر ملی تھی۔ اگر یہ امت ان اوصاف کو اپنا لے پھر وہ ذلت و رسوائی سے نکل کر عزت کے مقام تک پہنچ سکتی ہے۔ اخیر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایمان کا یقین اور استحضار عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔